بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الصلاء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہر آنکھ ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون حسین، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر لاتا ہے کنارے کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین، اور میدان ہزاروں فتح کیے کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، سر دے کے نہ ہارا کون حسین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں عامر صاحب کو، چودھری عامر صاحب کو اور ان کے تمام گھر والوں کو، بالخصوص الحاج چودھری محمد نواز صاحب، چودھری عامر نواز صاحب اور چودھری عمر نواز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے سب گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس محفل کا سجانا، آپ کا میرا آنا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ دوسری بات، آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہے۔ یہ محفل چونکہ ہر سال منعقد ہوتی ہے اور بہت ڈسپلن اور تنظیم کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے بہت دیر سے یقیناً آپ بیٹھے ہوں گے، اور ہمارے لیے آپ نے انتظار کی زحمت بھی اٹھائی ہوگی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آج لائیو محفل تھی اسلام آباد، ہمیں اسلام آباد بتایا گیا تھا، لیکن وہ اسلام آباد کے بھی بہت اندر تھی، ایک گاؤں تھا، اور راستہ بھی کٹھن اور دشوار تھا، محفل بھی تاخیر سے شروع ہوئی، لائیو بھی دیر تک رہا، جس کی وجہ سے میں کچھ تاخیر سے پہنچا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ وعدہ تقریباً 8 بجے کے قریب میرا پہنچنے کا تھا، اور کافی دیر کے ساتھ پہنچا۔ بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پہنچا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن وعدہ توڑنے والوں میں میرا شمار نہ ہو۔ میں وعدے کا پاس کرنے والا آدمی ہوں، وعدے کا احساس کرنے والا آدمی ہوں، اور یہ جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں قریب سے، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ میں وعدے کا کتنا پاس کرتا ہوں، احساس کرتا ہوں، اور کوئی کتنا بڑا لالچ دے دے، آج تک الحمدللہ میں نے وعدہ توڑا نہیں ہے۔ اس وعدے کو نبھانے کے لیے کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں
قبول و مقبول فرما دے۔ 3-4 فرمائشیں مجھے 4 فرمائشیں کی گئی ہیں، میں اس میں سے کوشش کروں گا کہ منتخب اشعار سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں، اور انشاءاللہ پھر ثنا خاں کو دعوت دے کر میں اجازت چاہوں گا۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا، کئی دوستوں نے بتایا کہ یہاں محفل بہت باذوق لوگوں کی ہوتی ہے، بہت باذوق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھا سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا سننے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب میں یا کوئی بھی نعت خواں پڑھے گا، آپ کے کا جو اظہار ہے سبحان اللہ کی صداؤں کی صورت میں، وہ بتائے گا کہ آپ کتنے سننے والے ہیں۔ ابھی تک تو صرف اطلاع کی صورت میں ہے، ابھی کچھ دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے سننے والے ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ محبت سے ایک مرتبہ آپ کے مسکراتے چہرے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ سننے والے ہیں، لیکن نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ درود پاک کے رسائے میں حضور کے قصیدے کے لیے حکم ہے، اس کے چند اشعار مل کر محبت کے ساتھ پیش کر لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ پڑھیے ذرا محبت سے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون پڑھ رہا ہے۔ پڑھیے مل کر۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، ماہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ میں قربان درود پڑھنے والوں پر ذرا ہاتھ اٹھا کر پڑھو، پتہ چلے۔ شعر دیکھئے، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ بتانا ہے کہ ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دو۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو
کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے اللہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے وہ ان کا فخر کے رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے بری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم جو پڑھ رہا ہے اور ذوق سے پڑھ رہا ہے میری خواہش ہے کہ ذرا ہاتھ اٹھا کر پڑھے لطف آ جائے اللہ سکوت حرف کو اس نے بیان دیتا ہے وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے آپ کا ذوق سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے صحیح سنا تھا آپ کے لیے کہ بڑے ذوق والے لوگ ان کی محفل میں ہوتے ہیں میں نے صحیح سنا تھا تو آپ کو شعر بھی ایسا سنا رہا ہوں جو میں بہت کم محفلوں میں پڑھتا ہوں لیکن ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دو اور درود پاک پڑھ لو مل کر ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں کیا مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک مریخ چاند زہرہ عطارد خلا دھنک ارے یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیرو کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی تور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز
گوا بیٹھتا ہے اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو پر مولا خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو پڑھو ذرا دیوانو پڑھ لو مولا آج جو دل سے ہاتھ اٹھا کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھے اسے اسی سال مدینہ دکھا دے ہاتھ اٹھا کر پڑھ لو یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا فرمائش میں تو مختلف کلام ہے اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک کلام ان میں سے اس کی جگہ ورفعنا لک ذکر کا آپ نے بارہا سنا ہے بارہا چلے وہ بھی میں سنا دوں گا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ورفعنا لک ذکر کی جگہ میں آپ کو ایک نیا کلام سنا دوں ہے تو وہ زیادہ چونکہ آپ نے بارہا سنا ہے بہت سنا ہے آپ کو یاد ہوگا اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ چند اشعار ایک دوسرے مختلف کلام کے میں پیش کر دیتا ہوں وہ تو سب کو ہی یاد ہے اور سب ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے دیوانہ تو پڑھے گا شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی مل کر پڑھیے ہاتھ اٹھا کر پڑھیے کوئی زبان خاموش نہ رہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ابد آفری میں ہوں دو چار پل تو یقین میں گماں میں سخن تو عمل تو ہے معصومیت میں نری معصیت تو کرم میں خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا طیبہ کے والی پڑھو مل کر تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اس در کا سوالی بن کر ہاتھ اٹھا کر تصور میں گنبد خضرا والی سارے زمین تیرے اللہ در کے سوالی شاہ مدینہ میرا ہر سانس تو خون نچوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسہ ذات ہو تیری خیرات ہو کاسہ ذات ہو تیری خیرات ہو انوار محمد کا خزینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی یہ جس طرح آگے والے ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیں ذرا پیچھے والے بھی پڑھ لیں مل کر محبت سے شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی
نینے فلک کی چادر تلی ہے، نینے فلک کی چادر تلی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے زمین تیرے در کے سوالے، کاشتہ ذات ہو، تیری خیرات ہو. شعر سنیں گے؟ بڑا بہت بڑا شعر ہے، کون کون سنے گا؟ اچھا سننا جو ہے نا میری طرف دیکھ کے سننا ہے. ہاں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، وارث فیضان وارث پاک، اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو لے کر چلنے والی شخصیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے فروغ کے تعلق سے ایک بہت نمایاں شخصیت. لاہور، اس کے گرد و نواح اور مختلف شہروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل میں ان کی صدارت میں ہم نے پڑھا ہے. بہت شفیق، بہت اچھا سننے والے حضور قبلہ پیرزادہ صاحبزادہ سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کیا پڑھ رہے تھے یاد ہے؟ واہ واہ واہ، یاد ہے آپ کو؟ پڑھیے ذرا مل کر. مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے، اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے. طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ. ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں. کون کس حال میں ہے، کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار تو عالم کی خبر رکھتے ہیں. طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. میرے ساتھ درجنوں بار بیتا ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ بھائی صاحب سنا رہا ہوں، اپنا تجربہ. اور آپ میں سے بھی جس کا تجربہ ہو، جس کے ساتھ بیتا ہو، صرف وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا اور میرے ساتھ رہے گا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. کاشتہ ذات ہو، تیری خیرات ہو، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. آخر میں چند اشعار میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذوق کے مطابق ہوں، اس لیے کہ آپ کا سننے کا ذوق بہت اچھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ چند نئے اشعار بھی اس میں شامل کر لوں تاکہ آپ کو سنا سکوں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اور میری حاضری ان اشعار کے ساتھ مکمل ہو جائے گی. مولا کائنات، اور یہ ہمارے عامر بھائی نے فرمائش میں بھی یہ کلام شامل کیا ہے، اس کے چند اشعار. اور
پتہ نہیں ویسا پڑھ سکوں گا کہ نہیں جیسا شاہ جی کی محفل میں یہ کلام پڑھا گیا تھا. وہ تو کچھ رنگ اور تھا، کچھ جلوہ کچھ اور تھا، لیکن اس کی جھلک یہاں پر نظر آنی چاہیے. اس لیے کہ شاہ جی تو یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. سارے نہ کہنا میرے ساتھ مل کر. ابھی تک میں نے کہا سارے کہہ دو، سارے کہہ دو، کہا نا، کئی بار کہا. اب نہیں کہوں گا، اس لیے کہ علی کا ذکر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اہل بیت کا ذکر جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی نہیں ہے بات. نہیں آپ مان لیں نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت امام باقر کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور آپ کے گھر والوں کی حقیقت، سچائی، شان، عظمت، لیکن آپ کے مخالف بہت ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ امام باقر نے فرمایا کربلا میں کتنے تھے؟ کہ حضور 72 تھے. کہ مقابلے میں کتنے تھے؟ کہ ایک روایت 10 لاکھ کی بھی ہے کہ مقابلے میں 10 لاکھ تھے، اور کم سے کم روایت 2.5 لاکھ کی ہے. 2.5 لاکھ. وہاں کتنے تھے؟ 2.5 لاکھ. کہ یہاں کتنے تھے؟ 72. فرمایا کہ قیامت تک ریشو یہی رہے گا. آل رسول کے ماننے والوں کا، غلاموں کا ریشو یہی رہے گا. مقابلے میں 2.5 لاکھ ہوں گے، علی والے 72 ہی ہوں گے. اتنے ریشو یہی رہے گا. ریشو 72 سے مراد 72 جتنے، اور مخالفین 2.5 لاکھ جتنے، اتنے ہوں گے. تو امام قیامت تک ایسے ہی رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت تک نہیں رہے گا. پھر ایک آنے والا آئے گا، وہ مہدی ہوگا. آنے والا آئے گا اور دجال کو شکست دے گا، تو پھر کرۂ عرش پر جتنے ہوں گے وہ علی کے ماننے والے رہ جائیں گے. وقت آ جائے گا، پھر وقت آئے گا کہ صرف ہاں، پھر اس کے بعد جب خرافات بڑھیں گی، گناہ بڑھیں گے، دابت الارض نکلے گا، اور یہ سب، اس وقت تو پھر کافروں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. لیکن ایک وقت آئے گا جب امام مہدی آئیں گے اور دجال پر فتح ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے. جو انہوں نے تمنا کی تھی نا کہ مولا مجھے اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے آقا کے امتیوں کی، اتنی عظمت ہے، تو مجھے بھی ان کی امت میں شامل کر دے. کئی انبیاء نے یہ گزارش کی. رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول فرمایا اور اٹھا لیا. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دجال سے مقابلہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے پھر اتارے جائیں گے، اور حضرت امام مہدی، لیکن اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ مدینے والے کے غلام کی حیثیت سے آئیں گے. تو ابھی ریشو پتہ لگ جائے گا کتنے ہیں، 72 والے کتنے ہیں اور 2.5 لاکھ والے کتنے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں پتہ لگ جائے گا. بس 72 والے ہاتھ اٹھا کر کہہ دو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. صرف علی والا، صرف علی والا، ایسے ایسے علی والا ہاتھ اٹھا کر. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں.
جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ شعر سنیے شاہ جی بہت توجہ خالد بھائی خیال دیکھیے 8-10 نے بھی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیا تو میرے لیے بہت ہے کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے اہل نظر کی آنکھ کا تارا شرف علی والا ہاتھ اٹھا کر علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی آپ کا شوق دیکھ کر یہ شعر بھی سنا دیتا ہوں ذرا فتوے والوں سے بچ کر ذرا لگے گا تو بچا لیں گے ہم قلندروں کے ماننے والے ہیں پاکوں کے فتوے پہلے بھی بہت لگے ہیں پرواہ ہوتی تو نہ پڑتا میں یقین رکھتا ہوں ہاں جس نے فتوہ لگانا ہونا وہ بعد میں لگا لے میرے جانے کے بعد اور جس نے جو میری بات سے اتفاق کر لے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے مجھے پتہ لگ جائے گا کہ فتوے والے کتنے ہیں اور علی والے کتنے ہیں پڑا جو روک تو سب شعر سن لے پڑا جو روک تو سب کیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے لحد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے نظر کی آنکھ کا تارا پڑھو بکر علی والے علی اہل نظر کی آنکھ میں پڑھتا ہوں پڑھا جو روک تو سب کیلو کال بھول گئے پڑھا جو روک تو سب کیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے لحد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی قلب سے رکھے اے تو نکمیا صرف علی والا ہاتھ اٹھائے علی والا علی قلب سے رکھے اے علی والا اوتھے تیرا حج ہو اوتھے تیرا حج ہو اوتھے تیرا حج ہو جتھے علی جمیا مل کر نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 ہر درد کے تجربہ مشاہدہ علی کے غلام کا مشاہدہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام اور تجھ کو یقین نہ ہو تو کبھی آزما کے دیکھ ارے مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی
بھائی شیر آ گیا، اس فتوے والے شیر سے بھی بڑا شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اب تو فتوہ لگے گا کہ ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، ہمیشہ باب شہر علم جس کو، ملک صاحب، ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، زمانہ مشکلوں میں نام لے، مشکل کشا سمجھے، پھر اس پر بھی علی سے دشمنی، یہ کیا قیامت ہے، پھر اس پر بھی علی سے دشمنی، یہ کیا قیامت ہے، علی کو اب بھی جو سمجھے نہیں ان کو خدا سمجھے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، پھر اس پر بھی علی سے دشمنی، یہ کیا قیامت ہے، علی کو اب بھی جو سمجھے نہیں ان کو خدا سمجھے، اہل نظر کے آنکھ کا تارا علی، علی اہل نظر کے آنکھ کا تارا علی۔ منظر فضائے دہر میں، پیر نصیر الدین نصیر، منظر فضائے، پیر صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی نا، کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور علی سے دشمنی کرنے والوں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اہل نظر کے آنکھ کا تارا علی، علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی کا نطق۔ بھئی اگر دو چار نے بھی سبحان اللہ کہا اس شعر پر تو میں بہت خوش ہو کر جاؤں گا کہ تسلیم صابری اس شعر پر چار چھ نے بھی سبحان اللہ کہہ دی ہے۔ بھئی واہ 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 واہ، علی کا نطق سلونی کے آبشار کی ذو، علی کا نطق۔ اکثر سمجھ رہے ہوں گے، جو نہیں سمجھ رہے ان سے معذرت کے ساتھ، میں شعر کی تشریح پر یقین نہیں رکھتا ہوں، شعر کی تشریح شعر کا حسن تمام کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، شعر جو سمجھے یہ اسی کا حصہ ہے، جو نہ سمجھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں بزرگوں کے کلام ہے، جیسے اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، مولانا جامی کے کلام ہے، ہاں وہ اگر کوئی اس کی شرح کرے اور سمجھائے کہ اعلیٰ حضرت، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سمجھنے کے لیے بھی بندے کو عالم ہونا ضروری ہے، ہاں عالم ہونا ضروری ہے۔ اس کو عام آدمی آپ کیا سمجھیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، شاید بچے کے لیے سب سے آسان کلام ہو، نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو اس کلام میں حکمتیں بیان کی ہیں کبھی وہ پڑھ کر دیکھیے، جو ہمارے لیے آسان ہے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ خیر یہ شعر اگر دو چار بھی سبحان اللہ کہہ دیں تو میرے لیے کافی ہے کہ علی کا نطق سلونی کے آبشار کی ذو، علی کا حسن مہو مہر میں حیات کی رو، علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو، علی جو چپ ہو تو رک جائے نبض عالم نو، علی رکے تو نوا خامشی میں ڈھلتی ہے، اور علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی۔ آخری شعر، مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، اور لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا،
سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پرانے زمانوں میں خط لکھا جاتا تھا اور اس خط پہ خط ہی ہوتا تھا، اب تو واٹس ایپ آ گیا اور ای میل آ گئی، بہت کچھ آ گیا ہے۔ اس وقت خط لکھا جاتا تھا اور یہ بھی لکھتے تھے کہ خط نہ ملنے پر بھی اطلاع کرے۔ وہ کیسے ہوگی بھائی؟ خط نہ ملے پہ تو کیسے اطلاع ہوگی کہ میں نے خط لکھا؟ اسی پہ لکھا جاتا تھا خط نہ مل، جو نہیں مل رہا اس خط پہ لکھا جاتا تھا کہ نہ ملے تو اطلاع کرے۔ سادے لوگ تھے اور اچھے لوگ تھے، وہ سادے لوگ تھے، وہ زمانے سادے تھے، وہ اچھے زمانے تھے۔ اب جو ہے نا وہ معاملہ بدل گیا ہے، اب واٹس ایپ اور یہ اور وہ سب بڑا عجیب ہو گیا کام۔ تو وہ اس کے آخر میں لکھا کرتے تھے 18 صفحوں کا خط، اور آخر میں لکھتے تھے کم لکھے کو زیادہ جانے۔ تو میں بھی آپ سے آخر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کم پڑھے کو زیادہ جانے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چودھری محمد نواز صاحب، چودھری عامر نواز صاحب، چودھری عمر نواز صاحب نے جو ہر سال کی طرح یہ محفل سجائی ہے، اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار سرکار کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر بہت معذرت کہ میں آپ کو انتظار کی زحمت میرے لیے اٹھانا پڑی۔ میں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات انسان اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ باوجود کوشش کے اپنے شیڈول پر چل نہیں پاتا۔ مولا کائنات سے ہی کسی نے پوچھا تھا، مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، مولا کائنات کا ایک فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے۔ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے پسندیدہ ثنا خاں۔ مجھے یہ نعت خاں بہت پسند ہے، ان کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ میں ملتمس ہوں خالد حسنین خالد سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔